يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على نبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه البخاری و مسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں، یعنی ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے. کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانی دنیا پر اترتے ہیں. ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ عطا فرما. ابھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ تمام چیزیں، وہ تمام مراحل اس میں شامل ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے احادیث گزری ہیں کہ آدمی اگر اپنی کمائی ہوئی محنت کی کمائی کو اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے. اس کے علاوہ جو بھی اور دیگر نیکی کے کام ہیں جہاں پر انسان اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. اور جو دوسرا فرشتہ اس کے ساتھ اترا ہے وہ اور ایک دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے مال کو روک لے، خرچ نہ کرے، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے مال کو خرچ کرنے کا وہاں مال خرچ نہیں کرتا آدمی، تو دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کو خرچ نہ کرنے والے، اپنے ہاتھ کو تنگ رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ تو بھی ان کے ساتھ تنگی کا معاملہ کر یا ان کے مال کو ضائع کر دے، ان کے مال کو ضائع کر دے. تو دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے. اب یہاں اس مختصر سی حدیث میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر خرچ کرنے کے معاملے میں بخیلی نہ کریں. اللہ نے جہاں خرچ کرنے پر ہمارے لیے ثواب اور نیکی رکھی ہے وہاں پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، وہاں پر اپنے مال کو لگانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مزید ہمارے خرچ کرنے پر اور عطا کرے گا اور ہمارے مال میں برکت دے گا. اور جہاں خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہاں خرچ کرنے سے بھی بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ اللہ نے مال دیا ہے، اب مال کو کیسے خرچ کرنا ہے؟ اپنی خواہشات پہ خرچ کرتے ہیں، بے جا قسم کی خواہشات، فضول خرچی. آلریڈی ایک موبائل ہے جو اس کے استعمال کے لائق ہے، جس سے اس کی اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن مارکیٹ میں ایک نئی کمپنی کا لانچ ہوا ہے موبائل، لہذا وہ خریدنا ہے. حالانکہ اس کے پاس جو ہے اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن نئی چیز خریدنا ہے. شوقین ہے، اپنے پاس اچھی اچھی چیزیں خرید کر لوگوں میں دکھانے کا مزاج ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے شادیوں میں، رسومات میں، ایسے ایسے بیکار فضول دعوتوں میں لوگ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا نہیں ہے. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو آپ، جہاں خرچ کرنا نہیں ہے، فضول خرچی ہے، وہاں بچنا ہے.
ورنہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے اللہ نے کہیں بھی کسی بھی عمل پر انسان کو شیطان کے بھائی نہیں کہا، فضول خرچی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی۔ تو شیطان بیجا قسم کے خرچوں پر ابھارتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں پر بخیلی کرنے سے بھی بچنا ہے، بخیلی سے بھی بچنا ہے، ورنہ کیا ہوگا، یہاں جو فرشتے کی دعا ہے وہ دعا اگر ہمیں لگ گئی تو جو مال ہمارے پاس ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ جہاں پر اس کا حکم ہے اگر ہم وہاں خرچ نہیں کریں گے، اللہ اس مال کو چھین لے گا، ضائع کر دے گا۔ تو یہ دونوں چیزوں سے بچنا ہے، فضول خرچی بھی نہیں کرنا ہے، بخیلی بھی نہیں کرنا ہے۔ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر برابر خرچ کرنا چاہیے، اور جہاں خرچ کرنے سے بچنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، وہاں پر اپنے ہاتھ کو روکنا چاہیے۔ لیکن لوگوں کا معاملہ الٹا ہے، الٹی دشا میں گنگا لوگ بہا رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال جیسی نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے اور اس کو غلط جگہ پر ضائع کرنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ اور یہ غلط جگہ ضائع کرنے میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا وقت ہمارے درس کا اتنا نہیں ہے، بیجا قسم کے چیزوں میں خرچ کرنے میں انسان کا اپنی غلط شوقوں پر بھی خرچ کرنا ہے، جیسے گٹکا، سگریٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں۔ وقت نہیں ہے ساری تفصیل بیان کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبی کریم۔